بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے بہار اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں مختصر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہار کو آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کے تیسرے بڑے صوبے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی ریاست بہار میں 3 مرحلوں میں اسمبلی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ پہلا مرحلہ 28 اکتوبر 2020، دوسرا مرحلہ 3 اکتوبر 2020 اور تیسرا مرحلہ 7 اکتوبر کو خدا کر کے اختتام پذیر ہوا اور تمام پارٹیوں کی قسمت EVM مشین میں قید ہو گئی۔ دل تھام کر بیٹھیے اور انتظار کیجیے، 10 اکتوبر 2020 کو گنتی شروع ہوگی اور رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کے 71 اسمبلی حلقوں پر ووٹنگ ہوئی، دوسرے مرحلے میں 17 اضلاع کے 94 اسمبلی سیٹوں پر اور تیسرے مرحلے میں 15 اضلاع کی 78 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی۔ واضح رہے کہ بہار میں کل 243 نشستیں ہیں۔ موجودہ حکومت کو چلانے والے نتیش کمار کی مدت کار 29 نومبر کو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں تیجسوی اور اس کے گٹھبندھن کا جیتنا طے ہے، لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ EVM کے ذریعے شفاف چناؤ کا خواب دیکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیے، انہوں نے EVM کو بین کر دیا ہے، مگر ہمارے ملک میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل حضرات، سیاستداں، انجینئر، ڈاکٹر، امیر، غریب، مزدور، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، کسان اور بزنس مین EVM سے ووٹ ڈالنے پر عدم اعتماد اور بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے باوجود BJP اور الیکشن کمیشن کا اصرار اور ضد ہے کہ EVM سے ہی الیکشن ہو، جبکہ یہی پارٹی اقتدار میں نہیں تھی تو وہ EVM کے خلاف سخت احتجاج کرتی تھی۔ آج وہی پارٹی EVM کو اپنے لیے دیوی سمجھتی ہے، جس کو اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ مانتی ہے۔ بہرحال بہار کے اسمبلی انتخابات کے نتائج پر پورے ہندوستان کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ اس انتخاب کے نتائج پورے ہندوستان کے سیاسی و سماجی حلقوں پر اثر انداز ہوگا۔ پوری دنیا نے دیکھا، کووڈ-19 کے شروعاتی دور میں مرکزی حکومت نے اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا، جس سے لاکھوں مزدور بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس کا بھیانک منظر پوری دنیا نے دیکھا، جس میں کتنے لوگ مر گئے، مگر مرکزی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن وہی BJP جب الیکشن کا بگل بجایا گیا تو سب سے پہلے اسی نے جا کر ورچوئل ریلی کر کے ملک و عوام کا تقریباً 100 کروڑ روپے پھونک دیا۔ اگر حکومت چاہتی تو ان لاکھوں مزدوروں کو بآسانی ان کے گھروں تک پہنچا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ پوری دنیا نے دیکھا ان بہاری مزدوروں کا کیا حشر ہوا۔ آج BJP امید لگائے بیٹھی ہے کہ ہم بہار سے الیکشن جیت کے حکومت بنائیں گے۔ آپ جان لیجئے کہ وہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو ہندوستان اور ہندوستانی عوام سے کوئی غرض نہیں۔ بہار کے اس الیکشن میں بھی BJP کے پاس اپنی حصولیابی گنانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بس ایک مدعا رام مندر اور ہندو مسلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، جیسا کہ ہر جگہ کے الیکشن میں وہ کیا کرتی ہے، بہار میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ یقین مانیے، BJP کے جھانسے اور بہکاوے میں ہندو مسلم میں سے وہی لوگ آتے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جن کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اور وہ ذرہ برابر کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ باشعور اور سمجھدار اور صحیح اور غلط میں پہچان رکھنے والے لوگ کبھی بھی BJP کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے ہی ملک کے مختلف صوبوں میں جہاں ہندو مسلم کی اکثریت تعلیم یافتہ ہے، وہ کبھی BJP کو برسر اقتدار نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ لوگ BJP کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ BJP ملک کو توڑنے اور نفرت باز پارٹی ہے۔ انہیں رام مندر اور ہندو مسلم میں نفرت پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ دوستو، ہمارے ملک نے بہت ترقی کیا اور مسلسل ترقی کے راستے پر جا رہا تھا، مگر BJP حکومت آنے کے بعد ملک کو مجدھار میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہندوستان کے رشتے دوسرے ملکوں سے خراب کر دیے،
اپنے ہی ملک میں لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں۔ پہلے پوری دنیا کے لوگ ہندوستان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور ہم بھی بڑے فخر سے اپنے آپ کو ہندوستانی کہلاتے تھے، مگر آج کی موجودہ مرکزی حکومت نے ہندوستان کو پوری دنیا میں ذلیل کیا، یہاں کی معیشت کو برباد کر دیا، اور اپنی نفرت بازی کی وجہ سے ملک کو کمزور کر کے سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ بہرحال دوستو، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ آپ کا قیمتی وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بہار کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے منتظر ہیں تو میرے یوٹیوب چینل تلاش منزل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ 10 اکتوبر کو تفصیلات کے ساتھ رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔